الرحمن الرحیم۔ شروع مہینے میں محرم الحرام کے مہینے کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، لوح و قلم، جبرائیل اور دوسرے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی۔ جب طوفان سے نجات ملی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک تخت بخشا گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور آسمان پر اٹھائے جانے کی 10ویں تاریخ تھی۔ فرعون سمندر میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ اس عالم کی ابتدا محرم سے ہے اور انتہا بھی محرم میں ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قیامت قائم ہوگی۔ تو اسلامی سال اسی مہینے سے شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر خوب کھانے پینے کی فراغت رکھے تو سال بھر تک اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ جب اتنا کھانا گھر میں بنے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کے واسطے محتاجوں غریبوں کو دے دے تو کیا حرج ہے۔ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی ملائے، یعنی 10ویں 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا تاریخ کا روزہ رکھے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صوموا عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورے کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اس طرح پڑھ کے 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور رکھو، چاہے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، کیونکہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں تاریخ کا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے چھٹکارا ملا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورے کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اس طرح پر کہ 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور رکھو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، دونوں جائز ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان شریف کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے۔ رمضان شریف کے روزے فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب عاشورے کا روزہ فرض نہیں ہے، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ اور ایک شریعت کا قاعدہ سن لیجئے کہ جو چیز شریعت میں ضروری نہ ہو اس کو ضروری سمجھنا یا حد سے زیادہ پابند ہو جانا بری بات ہے۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے، جو چیز شریعت میں ضروری نہ ہو اس کو ضروری سمجھنا یا حد سے زیادہ پابند ہونا یہ بری بات ہے۔ بعض نے شربت پلانے کو ثواب سمجھ رکھا ہے عاشورے کے دن اور اپنے گمان کے مطابق کربلا کے پیاسے شہیدوں کو ثواب بخشتے ہیں، تو یاد رکھو شہیدوں کو شربت نہیں پہنچتا بلکہ ثواب پہنچ سکتا ہے، اور ثواب کے لیے ٹھنڈا شربت اور گرم گرم کھانا سب برابر۔ پھر شربت کی پابندی میں سوائے غلط عقیدے کے کہ اس سے ان کی پیاس بجھے گی تو اور کیا بات ہے، تمہارے شربت سے پیاس بجھے گی، آج تک پیاسے ہی پڑے ہیں وہ، ایسا غلط عقیدہ رکھنا خود گناہ ہے۔ بعض لوگ محرم میں تعزیے کا سامان کرتے ہیں، تعزیے کی برائی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ اس کے ساتھ ایسے برتاؤ کرتے ہیں جو شریعت میں بالکل شرک اور گناہ ہے۔ اس پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ باجے بجاتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس پر عرضیاں درخواستیں لٹکاتے ہیں، وہاں مرثیے پڑھتے ہیں، روتے چلاتے ہیں اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو زیارت کی جگہ سمجھتے ہیں۔ یہ فلاں سن کا تعزیہ ہے، یہ فلاں سن کا تعزیہ۔ مرد و عورت آپس میں بے پردہ ہو جاتے ہیں، نمازیں برباد کرتے ہیں۔ ان باتوں کو کون نہیں جانتا؟ یہ غلط چیزیں ہیں، اور بعض یہ بکھیڑے تو نہیں کرتے مگر شہادت نامہ پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھو اگر اس میں غلط روایتیں ہیں
تب تو ظاہر ہے کہ منع ہے. اور اگر صحیح روایتیں بھی ہوں، جب بھی چونکہ سب کی نیت یہی ہوتی ہے کہ سن کر روئیں گے، اور شریعت میں مصیبت کے اندر ارادہ کر کے رونا درست نہیں. اس طرح کا شہادت نامہ پڑھنا بھی اس واسطے درست نہیں. اسی طرح محرم کے دنوں میں نیت کر کے رنگ پڑیا چھوڑنا، سوگ اور ماتم کی وجہ بنانا، اپنے بچوں کو خاص طور کے کپڑے پہنانا، یہ سب بدعت ہے اور گناہ کی باتیں ہیں. جب لوگ گناہ نہیں سمجھتے تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. گناہ سمجھیں تو توبہ کریں گے. بدعت کی گندگی کے ساتھ مرتے ہیں، قبروں میں جاتے ہیں بدعتوں کو لے کر. محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ. عاشورہ کسے کہیں؟ اور شیطان نے اس حرمت والے مہینے میں ایسی ایسی بدکاریوں میں امت مسلمہ کو مبتلا کر دیا کہ شاید دوسرے مہینوں میں اتنی بدکاری نہیں ہوتی ہوگی. انصاف کیجئے. کافر پتھروں کی مورتیاں تراش کر پوجیں تو وہ مشرک کہلائیں، اور اگر مسلمان کاغذ کا، لکڑیوں کا ڈھانچہ جس کو تعزیہ کہتے ہیں بنا کر عبادت کریں، حاجت روا مشکل کشا سمجھیں تو پکے مسلمان رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعبدون. سورہ صافات میں فرماتے ہیں یعنی کیا تم ایسی چیز کو پوجتے ہو جس کو خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کا حقدار پیدا کرنے والا ہی تو ہوتا ہے. اس لیے تعزیہ بنانا اور اس کے لیے چندہ دینا اور اس کو دیکھنا، ماتم کرنا، یہ سب شریعت میں حرام ہے. اور حلال جان کر تعزیہ اور تعظیم وغیرہ فعل کو ادا کرنا، دفن کرنے کی جگہ کو متبرک ماننا، یہ بھی حرام ہے. اور اگر کسی سے پہلے کوئی ایسا عمل ہوا ہو تو توبہ کر لے اور آئندہ کو عہد کر لے، گناہ معاف ہو جائے گا. کوئی عمل معتبر طریقے سے سوائے روزے اور کھانے کی فراخی کے ثابت نہیں ہے. کوئی عمل سوائے روزے کے اور کھانے کی فراخی کے ثابت نہیں ہے. ابھی سن چکے ہو کہ 2 روزے ہیں. اصل تو عاشورے کا ہے 10 دن کا، جو اب کی تاریخ کے اعتبار سے اتوار کا دن بیٹھتا ہے. اتوار کی 10 تاریخ ہے یعنی عاشورہ. عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو. تو اس دن کے ساتھ ایک روزہ آگے پیچھے اور ملا لینا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو. اس لیے نفل وغیرہ جو بھی عبادت کر سکتا ہو کوشش کرنا چاہیے، جتنی بھی عبادتیں ہو سکیں کرنا چاہیے. مبارک دن ہے. ابھی سن چکے ہو پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے انعام ولیوں اور نبیوں پر ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی لمبی فہرست ہے اولیاء اللہ کی جنہوں نے اس کے برکتیں دیکھی ہیں، محسوس کی ہیں. ایک نماز غنیت الطالبین میں لکھی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے ثواب عطا فرمائے. عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 50 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اور صغیرہ تو گناہ معاف ہو، کبیرہ کے لیے آنسو بہا دے، رو دے اللہ تعالیٰ سے. اگر کسی کا حق ہو تو اسے ادا کرنے کی نیت کر لے تاکہ معاملہ بالکل کھاتا صاف ہو کے نکھر جائے، بالکل کوڑا ہو جائے. اور بھی کچھ نہیں تو کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ کر خوب دعا مانگے اور آئندہ کے لیے عہد کرے اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگے. وہ قدرت والا ہے، دینے کے لیے تیار ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اعمال سے درجے بلند ہوتے ہیں. جتنا کوئی نیک عمل کرے گا اتنے ہی درجے اس کے بلند ہوں گے.